الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام شریعت کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ہے، نمبر ایک عقائد اور نمبر دو اعمال۔ پھر ان عقائد اور اعمال کو ہم تک جو پہنچانے والے حضرات ہیں جنہیں ہم شخصیات کہا کرتے ہیں، تو گویا تین چیزیں بنیادی بن جاتی ہیں، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال اور نمبر تین شخصیات۔ شخصیات میں پھر تفصیل ہے، کچھ شخصیات انبیاء کی ہیں، کچھ صحابہ کرام کی ہیں، کچھ تابعین ائمہ اربعہ کی ہیں، کچھ اکابر علماء دیوبند کی ہیں۔ تو تین چیزیں گویا شریعت کا خلاصہ اور بنیاد سمجھی جاتی ہیں۔ اہل بدعت بریلوی حضرات نے ہم سے، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے، ان تینوں چیزوں میں اختلافات کیے ہیں۔ گویا آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی اختلافات کی جو بنیاد ہے وہ تین چیزیں ہیں، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال، نمبر تین شخصیات۔ جب بھی وہ مناظرہ کریں گے، مباحثہ کریں گے، گفتگو کریں گے، ان کی گفتگو ان تین چیزوں کے گرد دائر ہوگی، یا تو گفتگو عقائد پہ ہوگی، یا اعمال پہ ہوگی، یا شخصیات پہ ہوگی، جسے آپ عبارات اکابر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب عقائد میں سے کچھ عقائد وہ ہیں جن کا ان کا اور ہمارا ان میں عقائد میں اختلاف ہے، ہم ان عقائد کو درست نہیں سمجھتے، وہ ان کی بنیاد ہے۔ مثلا عقائد میں سے عقیدہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس کو نور سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم آپ کی ذات کو بشر اور صفت کے اعتبار سے آپ کو نور بلکہ نوریوں سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ عقائد میں سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ، ہر وقت، فی کل مکان، فی کل زمان حاضر اور ناظر ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ خاصہ، یہ صفت خداوندی ہے۔ عقائد میں سے ایک عقیدہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ما کان و ما یکون سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ صفت اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بھی خاصہ خداوندی ہے۔ تو یہ کئی عقائد ہیں جس میں ان کا اور ہمارا اختلاف ہے۔ بات کریں اعمال کی تو اس کو آسان لفظوں میں بدعات سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کو وہ سنت سمجھتے ہیں، ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں، کہ وہ نماز، وہ مثلا تیجا ہے، 40واں ہے، کل ہے، اور قبر پر آذان ہے، پھول چڑھانا ہے، چادریں چڑھانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن وہ ان اعمال کو وہ اپنے مذہب کا ایک حصہ سمجھتے ہیں اور ضرورت سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ان کا تعلق بدعات سے ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے وہ ہے عبارات، وہ ہے شخصیات۔ وہ ہمارے کچھ اکابر کی عبارات پیش کرتے ہیں کہ تمہارے اکابر کی یہ عبارات کفریہ ہیں، کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں، یہ گمراہ کن عبارتیں ہیں جس کی بنیاد پر وہ ہمارے اکابر کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ تو گویا دیوبندی اور بریلوی اختلاف کا جو خلاصہ ہے وہ تین چیزوں میں ہے، یا تو عقائد ہوں گے، یا اعمال بدعات ہوں گے، یا شخصیات عبارات ہوں گی۔ اب جب بھی مناظرہ ہوگا، بحث مباحثہ ہوگا، انہی تین عنوانات پر ہوگا۔ لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، وہ گفتگو نہ عقائد پر کرتے ہیں، نہ اعمال پر کرتے ہیں، بلکہ ان کی گفتگو کی بنیاد وہ عبارات اکابر ہوا کرتی ہے۔ وہ جب بھی آپ سے بحث مباحثہ کریں گے، عقائد کو بھی چھوڑ دیں گے، حالانکہ عقائد بنیاد ہے، پھر اعمال آتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں گے، اب سیدھا جائیں گے عبارات اکابر پر۔
کہیں گے کہ ہم نے آپ سے عبارات اکابر پر گفتگو کرنی ہے، ہم نے آپ کے اکابر علماء دیوبند کی فلاں فلاں کتابیں ہیں، فلاں فلاں عبارتیں ہیں، یہ کفریہ ہیں، ہم نے اس پر آپ سے مباحثہ کرنا ہے۔ اور ہمارے لوگ بھی بڑے سادے سے ہوتے ہیں، وہ بھی عبارات کو شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ عبارات تو بعد میں ہیں، پہلے کیا ہے؟ عقائد ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقائد قرآن کی صریح نصوص کے خلاف ہے، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے، مختار کل، یہ صریح نصوص کے خلاف ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان پر گفتگو کرنا وہ ان کے بس کی بات نہیں۔ یہی حال بدعات کا ہے، تو وہ عقائد اور بدعات کو چھوڑ کر عبارات پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو آپ یوں سمجھ بھی سکتے ہیں کہ قیدانیوں کا اور ہمارا جو اختلاف ہے، جب ہماری قیدانیوں کے ساتھ ہماری گفتگو ہو تو ہم اس وقت 3 عنوانات کو زیر باس لاتے ہیں۔ نمبر 1 صفت اپنا صدق و کذب، مرزا سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ نمبر 2 اجراء نبوت، ختم نبوت جاری ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ نمبر 3 حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو پہلا عنوان ہے صدق و کذب مرزا، اس کو زیر باس لیں کہ پہلے یہ تو دیکھیں نا کہ مرزا سچا تھا یا جھوٹا تھا، وہ نبی بن بھی سکتا ہے یا نہیں ہے۔ بالفرض اگر نبوت جاری بھی ہو جائے، بالفرض عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں زندہ نہ بھی مانا جائے، تو کیا مرزا اس کا اہل تھا کہ اس کو نبی مانا جا سکتا ہے؟ ہم اس کو عنوان زیر باس لاتے ہیں۔ لیکن مرزائیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے وہ نہ صدق و کذب مرزا پہ آئیں گے، نہ ہی اجراء نبوت ختم نبوت پہ آئیں گے، وہ سیدھا جا کر حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کو عنوان شروع کریں گے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں یہ علمی عنوان ہے، یہ مغلق ہے، یہ ادق ہے، یہ پیچیدہ ہے، ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی اس عنوان پر گفتگو کر سکے، اور ہر عالم کی اس پر تیاری بھی نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس عنوان کو زیر باس لاتے ہیں۔ بعین ہی یہی کام بریلوی کرتے ہیں کہ وہ پہلے 2 عنوانات کو چھوڑ کر تیسرا عنوان کون سا؟ عبارات اکابر کا، شخصیات کا، اس کو زیر باس لاتے ہیں۔ تو عبارات اکابر پر گفتگو کے حوالے سے یہاں میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک بات تو یہ سمجھیں کہ ہمارے اکابر پر جو مولوی احمد رضا خان نے فتویٰ کفر لگایا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے، پس منظر کیا ہے، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھیں کہ مولوی احمد رضا خان بریلوی کا جو مزاج تھا وہ تکفیری مزاج تھا، اس کے مزاج کے اندر فتویٰ کفر، اس کے مزاج کے اندر کسی کو کافر کہہ دینا، یہ رچ بس چکا تھا۔ شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ قیدانیت کی 2 جلد صفحہ نمبر 163 میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کی تلوار اور مولوی احمد رضا خان کی زبان، یہ دونوں توأم جڑواں پیدا ہوئی کہ حجاج بن یوسف جب تک خون خرابہ نہ کر لیتا، کسی کو قتل نہ کر لیتا، اس وقت تک اس کو چین اور سکون نہیں آتا تھا، اور مولوی احمد رضا خان بریلوی جب تک کسی اہل علم کی، علماء کی، خاص طور پہ دیوبندی اکابر میں سے کسی کی تکفیر نہ کر لیتا، اس وقت تک اس کو سکون نہیں آتا تھا۔ تو دونوں کا مزاج جڑواں تھا۔ پھر مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ نے آگے بات لمبی کی ہے، آگے جا کر فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں وہ عبارت تھی ہی نہیں، فتاوی رشیدیہ میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، تو چونکہ اس نے کافر کہنا تھا، اس کو عبارت ملی نہیں، تو وہ یہ عبارت اس نے خود ذمہ لگا دی، تھونپ دی، کہتے ہیں کہ رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، حالانکہ تو گنگوہی کی عبارت تھی نہیں کہیں پر، فتویٰ کفر لگا دیا۔ تو ان دونوں، یہ مزاج احمد رضا خان کا تھا کہ وہ جب تک تکفیر نہ کرتا اس کو چین نہیں آتا تھا۔ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے ادیب اور صحافی گزرے ہیں، ان کا ایک رسالہ چھپتا تھا ہفت روزہ زمیندار کے نام سے، اس رسالے میں حضرت نے ایک مضمون لکھا، مضمون یہ تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، ہماری اس 19ویں صدی میں بڑی ایجادات ہوئیں اور حیران کن ایجادات ہوئی ہیں، ایسی ایجادات کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، جیسے ٹرین ایجاد ہوئی تھی، ریڈار ایجاد ہوا، اس زمانے میں ریڈیو ایجاد ہوا، تو یہ، لیکن ان ایجادات میں سے سب سے عجیب تر، حیران کن ایجاد یہ ہے، ہمارے زمانے میں فتویٰ کفر کی مشین بھی ایجاد ہوئی ہے۔ ہمارے زمانے میں کیا ہوئی ہے؟ فتویٰ کفر کی۔ ہندوستان کے اندر ایک مولوی صاحب ایسے ہیں کہ جب تک وہ کسی عالم پر فتویٰ کفر نہیں لگاتے اس وقت تک ان کو چین اور سکون نہیں آتا۔ پھر وہ مولانا ظفر علی خان نے وہ شعر بھی پڑھا کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھو، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھو، اب کوڑی کے ملتے ہیں 3 3،
یہ کہہ کر خدا نے انہیں ڈھیل دی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ یہ یعنی مولانا ظفر صاحب نے ان احمد رضا خان کے طرز تکلم پر، طرز تکفیر پر جو ہے یہ شعر فرمایا تھا۔ اس طرح امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عبارات اکابر میں ایک شعر نقل کیا ہے۔ ممکن ہے حضرت کا یہ شعر اپنا ہو یا کسی اور کو نقل کیا ہو۔ فرماتے ہیں کہ کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا، کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایران لے گیا، کوئی قمیص لے گیا، کوئی گریبان لے گیا، بچ گیا تھا فقط ایک نام اسلام کا، وہ بھی چھین کر ہم سے احمد رضا خان لے گیا۔ ایک اسلام کا نام بچا تھا، حضرت نے وہ بھی نہ چھوڑا، اور اس نے جو وقت کے بڑے بڑے زعماء ملت تھے، بڑے اکابرین امت جو بڑی بڑی خدمات سر انجام دے رہے تھے، ان پر نے فتویٰ کفر لگا دیا۔ اور یہ بات صرف ہماری نہیں ہے، یہ بات ان کی بھی ہے۔ مولوی احمد رضا خان کی سوانح چھپی ہے، سوانح اعلیٰ حضرت کے نام سے، ایک حیات اعلیٰ حضرت کے نام سے، اس میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ مولوی احمد رضا خان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آج تک کسی آدمی نے اتنے کافروں کو مسلمان نہیں بنایا ہوگا جتنا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے مسلمانوں کو کافر بنایا ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ کافروں کو مسلمان بناتے ہیں، اور یہ سوانح نگار کہہ رہا ہے کہ ہمارے خان صاحب اعلیٰ حضرت کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے کافروں کو کیا، مسلمانوں کو کافر بنا دی۔ تو اس کا مزاج یہ تھا کہ جب تک کسی کی تکفیر نہ کرتا اس وقت تک اسے سکون نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے پھر ہمارے اکابر کی عبارات کے اندر جو ہے قط و برید کیا، عبارات کے اندر جو ہے ان کے غلط اردو میں کتابیں تھیں، غلط عربی میں تراجم کیے، کوئی عبارت صفحہ نمبر 8 کی ہے، صفحہ نمبر 14 کی 28 پہ لیا، 28 14 3 سب عبارتوں کو گڑ مڑ کر کے یوں بنا کر دے حسام الحرمین لکھی، اور پھر عبارتوں کا مطلب غلط بیان کرتا ہے۔ یعنی ہمارے اکابر، مولانا تھانوی تو اس زمانے میں حیات تھے، یعنی مولانا تھانوی رحمہ اللہ حفظ الایمان کی عبارت میں چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میری اس عبارت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے نہیں پھر بھی آپ کافر ہیں۔ حالانکہ قائل اپنی عبارت کی وضاحت پیش کر رہا ہے، صراحت پیش کر رہا ہے کہ میری اس عبارت کا منشا یہ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں۔ اس لیے مولانا شیخ التھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں لکھا، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تو اس نے کیا کیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، یہ جو صفت ایمان مفصل ہے اس کا اس نے ترجمہ کیا۔ اب ظاہر ہے عبارت عربی میں ہے نا، وہ ترجمہ اردو میں کر رہا ہے۔ اب وہ ترجمہ کیا کرتا ہے، نقل کفر کفر نباشت، ترجمہ وہ یوں کر رہا ہے، آمنت باللہ، اللہ نے ایک بلہ پالا، وملائکتہ، وہ اللہ کی ملائک کھا جاتا تھا، وکتبہ، اس کا ایک کتا تھا، ورسلہ، اس کے بعد رسیاں تھیں، والیوم الآخر، اس نے رسیوں سے کتے نے بلے کو پکڑا اور انجام کو پہنچ گیا۔ اعاذنا اللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ حضرت فرماتے ہیں بتاؤ کوئی مسلمان یہ ترجمہ سوچ سکتا ہے؟ کوئی مسلمان؟ اب ایک آدمی اس کا یوں ترجمہ شروع کر دے، اب آپ بتائیں، اب اس پر جو فتویٰ کفر لگانا شروع کر دے، یعنی یہ عبارت، یہ بھائی صفت ایمان مفصل کا ترجمہ یوں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے اکابر کی عبارات یوں تھی، اس نے بالکل ان کو بگاڑا ہے، ان کا معنی ایسا بنایا کہ ان کے وہم و گمان حاشی خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ معنی بن سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے، علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مولوی احمد رضا خان نے ہمارے اکابر کی باتوں کو کیسے بگاڑا؟ اس نے یوں بگاڑا کہ جیسے ایک محدث تھے تو وہاں پر ان کے کچھ لوگ دشمن تھے، حاسدین تھے، عوام کا مجمع تھا، جہلاء کا مجمع تھا، تو جو حاسدین تھے انہوں نے سوچا آج اس محدث کو یہاں پر ہم بدنام کریں گے۔ بھائی کیسے بدنام کریں گے؟ کہتے ہیں جب یہ آئیں گے نا، یہ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کالا کہیں گے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے، بڑے محجبین تھے، تو یہ یوں الفاظ کہیں گے، تو جب یہ محدث ایسی بات کریں تو مجمع میں 10 15 20 بندوں نے کھڑے ہو جانا ہے اور فوراً کفر کا فتویٰ لگا دینا ہے، گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ لگا دینا ہے، اور یہ کہہ دینا ہے کہ آپ ہمارے نبی کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اب محدث کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ بیچارے آئے حدیث شریف پڑھانے کے لیے، انہوں نے آ کر حدیث کا سبق شروع کیا، سبق شروع کر کے انہوں نے جب عبارت پڑھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر حدیث میں جگہ جگہ کالا کالا آنا ہے، انہوں نے جب ایک دفعہ کالا 2 دفعہ کالا پڑھا، وہ 10 12 بندے کھڑے ہو گئے اور وہ مجمع کی طرف پکار کر کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی، تم سارے بیٹھے ہوئے ہو، یہ اللہ کے نبی کو کالا کہہ رہا ہے۔ حسان بن ثابت کہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَ الطُّوَيْنِ، یہ اللہ کے نبی کو کالا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، وہ شروع ہو گئے۔ اس نے وہ سارے لوگ اٹھے اور محدث کو مارنا شروع کر دیا
اور کہا اتنا بڑا گستاخ رسول کہ ہمارے نبی اتنے خوبصورت ہے اور آپ کالا کالا آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے اس کی. اب آپ بتائیں اس محدث نے گستاخی کی تھی؟ اس محدث کی یہ لفظ کالا کہنا کفریہ تھا. کیوں؟ اس عربی والے کالا کو انہوں نے سریکی والا بنا کر پیش کر دیا اور یوں ان پر کیا کر لیا؟ فتوی کفر لگا دیا. تو یہی کام کچھ مولوی عامر رضا خان نے ہمارے اکابر کے ساتھ کیے اور یوں اس نے حسام الحرمین علماء حرمین سے جا کر وہ فتوی کفر لگوایا. اب مختصراً پس منظر سمجھ لے تاکہ ہم آگے عبارات کو شروع کر سکیں. یہ تقریباً 1905 کی بات ہے. 1905 میں اور آپ کے علم میں ہے 1901 کے اندر مرزا غلام محمد قادیانی لعین یہ دعوی نبوت کر چکا تھا. تو مرزا قادیانیت اس وقت قادیانیت کا فتنہ چل رہا تھا. مختلف دارالفتاؤں میں قادیانیوں کے بارے میں فتاویٰ مانگے گئے تھے، وہ استفتاء لکھے گئے تھے، یہاں تک کہ حرمین شریفین سے بھی استفتاء طلب کیے گئے تھے قادیانیت کے کفر کے بارے میں. تو 1905 کو مولوی احمد رضا خان یہاں سے چلا ہندوستان پہنچا. ہندوستان جا کر اس نے عرب کے علماء کو یہ بات کہی. اس نے ایک کتاب مرتب کی اور اس نے ہمارے 4 اکابر علماء دیوبند کی عبارات کو جمع کیا. نمبر 1 حجت الاسلام والمسلمین قاسم علوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب تحذیر الناس. اس کتاب کی عبارت غلط کر کے پیش کی اور یہ ثابت کرایا کہ مولانا قاسم ننوتوی ختم نبوت کے منکر ہیں. مولانا ننوتوی کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کے بعد اور نبی آ سکتا ہے آذن اللہ. ایک عبارت یہ لکھی. نمبر 2 قطب الاقطاب فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1905 میں ہے، ان کی عبارت فتاوی رشیدیہ سے پیش کی کہ مولانا نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے آذن اللہ. اور نمبر 3 حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1927 میں ہے، ان کی کتاب عبارت براہین قاطع سے پیش کی کہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا علم اور شیطان کا علم برابر ہے. اور نمبر 4 حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1943 میں ہے یا 44 میں ہے، ان کی کتاب عبارت حفظ الایمان سے پیش کی اور یہ کہا کہ مولانا تھانوی کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا علم، بچوں کا علم، مجنون، پاگلوں، جانوروں کا علم برابر ہے آذن اللہ. یہ 4 عبارتیں انہوں نے لکھی. یہ 4 عبارتیں اردو میں کتابیں تھیں، اردو کو اس نے عربی منتقل کیا. عربی بنانے کے بعد اس نے وہاں پر عرب کے علماء کے سامنے پیش کی اور یہ کہا کہ یہ عبارتیں. اب ظاہر ہے مفتی وہ استفتاء کا پابند ہوا کرتا ہے. مفتی صاحب جیسا فتویٰ طلب کریں گے ویسا جواب دے گا. اور پھر اس نے ساتھ یہ بھی لکھا، پہلے قادیانیت کا قید نقل کیے. قادیانیت بات کہتا ہے وَمِنْهُمُ الْوَهَابِيَّہ، یہ ہمیں وہابی کہا کرتے تھے. ومن قادیانیوں میں سے ایک فتنہ وہابیہ بھی ہے. وہابیہ میں مولانا قاسم ننوتوی ہیں، وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. اب ظاہر ہے عرب کے علماء دیوبند، ہم عجم تھے وہ عرب تھے، علماء دیوبند کو جانتے نہیں تھے. جب انہوں نے یہ ساری عبارات پڑھی تو انہوں نے فتویٰ دیا. انہوں نے یہ کہا کہ بشرط صحت سوال، یعنی اگر واقعتاً ایسا ہے ان لوگوں کی عبارتیں ایسی ہیں تو یہ لوگ کافر ہیں. اور ظاہر ہے اگر یہ فتویٰ کو ہم سے مانگے ہم بھی یہ جواب دیں گے. اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر واقعتاً ان کی عبارات ایسی ہیں تو یہ کیا ہے؟ کافر ہیں. اب آپ بتائیں ہماری عبارات ایسی تھی؟ بولتے نہیں. ہماری عبارات ایسی تھی؟ جب عبارات ایسی نہیں تھی تو پھر فتویٰ کفر لگے گا؟ نہیں لگے گا. تو انہوں نے یہ کہا تھا اگر عبارات ایسی ہیں تو پھر وہ کافر ہیں. انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا اور یہ اس نے وہ فتویٰ لیا اور لے کر یہ واپس ہندوستان آیا اور اس کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین. حسام کہتے تلوار کو، حرمین کی تلوار، منہر الکفر والمین، کافر، مین کہتے ہیں جھوٹے کو، کافر اور جھوٹے کی گردن پر، منہر نہر پر. تو یہ اس نے کتاب کا نام رکھا اور اس نے آ کر اس فتوے کو 2 سال تک چھپایا. 1905 میں لے کر آیا، 2 سال تک نے فتوے کی تشہیر اور اشاعت نہیں کی تاکہ کہیں جو ہے نا میرا یہ راز کھل نہ جائے. اور اس نے وہاں اتنی چالاکی سے فتویٰ لیا تھا کہ وہاں شیخ الاسلام سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا درس حدیث عروج پہ تھا. مدنی صاحب کو خبر تک نہ ہونے دی اور کئی علماء کو خبر نہ ہونے دی. یہ اس طرح بڑی چالاکی کے ساتھ فتویٰ لے کر آیا اور 1907 میں آ کر اسے پھیلا دیا. حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں، جن کا فتاویٰ محمودیہ ہے 30-25 جلدوں کے اندر، ملفوظات فقیہ الامت ہے، انہوں نے اپنا واقعہ نقل کیا. حضرت فرماتے ہیں میں حج پہ تھا تو مجھے ایک عربی عالم ملے. انہوں نے میری ملاقات کرائی وہاں کے شیخ عبد القادر طرابلسی سے، مشہور وہاں کے بڑے عالم تھے، محدث تھے.
طرابلس کے رہنے والے، ان سے ملاقات کرے۔ عبدالقادر طرابلسی صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کہاں کے ہو؟ میں نے کہا میں انڈیا ہندوستان کا ہوں۔ تو فرمانے لگے اچھا ہندوستان پاکستان، ہندوستان کے اندر وہ ایک مولوی احمد رضا خان تھا، فوت ہو گیا، زندہ ہے، فوت ہو گیا، اچھا ان کا اور دیوبندیوں کا اور ان کا کیا اختلاف تھا؟ تو میں نے بات کی اس طرح یہ اختلافات، تو کہنے لگے کہ وہ جو عبدالقادر طرابلسی صاحب یہ کہنے لگے، میں حیران ہوا کہ کہاں طرابلس کہاں عرب، اور یہ کیسے مولوی احمد رضا خان کو جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ اصل میں ہوا یہ کہ مولوی احمد رضا خان یہاں آیا تھا عرب کے علماء سے فتویٰ کفر لینے کے لیے، میرے پاس آیا۔ جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ عبارتیں پیش کر رہے ہو، یہ جو ان بزرگوں کی عبارتیں آپ لے کر آئے، ان علماء کی، ہندوستان کے علماء کی، کیا ان کی عبارتیں عربی میں ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، اردو میں ہیں۔ تو میں نے کہا جب کتابیں عبارتیں اردو میں ہیں تو اردو تو میں جانتا نہیں ہوں، تو میں کیسے اردو کی بنیاد پر فتویٰ دوں، عربی اردو کی بنیاد پر؟ اس نے کہا جی میں ترجمہ کر دوں گا۔ تو مولانا عبدالقادر طرابلسی فرمانے لگے، میں نے کہا بھئی آپ کا ترجمہ تو معتبر نہیں ہے، آپ تو مدعی ہیں، آپ تو ترجمے کے اندر غلطی کر سکتے ہیں، آپ ترجمے میں گڑبڑ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں آپ کا یہ بات نہیں مانتا۔ خیر وہ چلا گیا، اس نے کسی اور سے ترجمہ کروایا، ترجمہ کروا کے وہ لے کر آئے میرے پاس آ کر دیا۔ تو میں نے جب عبارتیں دیکھی تو مجھے اطمینان نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے اس سے بہت معذرت کی کہ میں یہ فتویٰ نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ سوال کے مطابق فتویٰ دے دیں۔ تو پھر میں نے وہ سوال کے مطابق فتویٰ دیا، فتوے کی میں نے یہی لکھا اگر واقعتاً ایسا ہے تو پھر وہ کافر ہے۔ یہ فتویٰ لے کر یہ بندہ چلا آیا، کہتے مجھے تعجب اس پر ہوا، کچھ عرصے بعد میرے فتوے کی نقل مجھے پھر پہنچی، جو فتویٰ میں نے لکھا تھا اس نے اس فتوے کے اندر بھی تبدیلی کر دی، یعنی جو جواب میں نے دیا تھا اس نے میرے جواب میں بھی تبدیلی کر کے اس نے بالکل کوئی نئی عبارت بنا کر میری جواب کی طرف میری طرف منسوب کر کے یوں فتویٰ لگا دی۔ تو کہتے کوئی بڑا خائن اور دجال قسم کا آدمی تھا۔ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہندوستان سے تو آپ اس کو جانتے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں اس حد تک اس نے یہ کام کیا۔ تو بہرحال یہ فتویٰ لے کر آیا، 1905 میں لے کر آیا تھا، 1907 کے اندر سے اشاعت کر دی، اور ظاہر اس وقت تک حضرت نانوتوی بھی فوت ہو چکے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی وفات ہے 1880 میں، مولانا گنگوہی کی وفات ہے 1905 میں، دونوں حضرات دنیا سے جا چکے تھے۔ جب یہ فتویٰ منظر عام پر آیا اس وقت ہمارے اکابر میں سے شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے الشہاب الثاقب لکھی، الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب۔ اسی طرح حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے المحند علی المفند لکھی، یعنی چونکہ عرب کے علماء سے فتویٰ آیا تھا، پھر عرب کے علماء کو خط لکھا گیا بھی آپ نے تو یہ فتویٰ صحیح نہیں دیا، تو عرب کے علماء نے کوئی 26 سوالات لکھ کر بھیجے، تو ہمارے اکابر نے ان 26 سوالات کے جوابات دیے۔ اس میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں سوال حیات النبی پر بھی ہے، تو وہ سارے یہ چاروں عبارتوں کے سوال وہاں پر انہوں نے کیے، ہمارے اکابر نے مولانا سہارنپوری نے جواب دیے، اور پھر اس المحند علی المفند پر کئی علماء نے تقریباً عرب سے، عجم سے، شام سے، عراق سے، مصر سے، مختلف شہروں کے تقریباً 57 کے قریب اکابر نے اس پر، علماء نے، شیوخ نے اس پہ دستخط کیے، یہ لکھی گئی۔ اس طرح مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، انہوں نے رسائل چاندپوری کے نام پہ یہ کتاب لکھی اور ان عبارتوں کے جواب دی۔ پھر بعد میں مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات نعمانیہ لکھی۔ پھر امام علیہ سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبارات اکابر لکھی۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مطالعہ بریلویت لکھی، مطالعہ بریلویت کی 8 جلدیں ہیں، اس میں ایک جلد کے اندر عبارات اکابر کو چھیڑا۔ حضرت استاد دامت برکاتہم العالیہ میں حسام الحرمین پر تحقیق کی تنقید اجازت یہ لکھی۔ یہ ساری کتابیں لکھی گئیں اور ان عبارات کے جواب دیے گئے اور وضاحت پیش کی گئی کہ ہماری ان عبارات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو عبارات کا مطلب تم سمجھے، اور مزید اس پر الزامی جوابات بھی دیے گئے، ہماری عبارات کفریہ ہیں یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، اس سے بڑھ کر تمہاری عبارات میں کیا کفر موجود ہے وہ پیش کیے گئے۔ اب ان میں جو پہلی عبارت ہے وہ کس کی ہے؟ تحذیر الناس کی ہے۔ تحذیر الناس حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب اس عبارت میں یہ باور کرایا گیا کہ حضرت نانوتوی ختم نبوت کے منکر ہے۔ اب توجہ رکھنا، چونکہ عبارات اکابر پہ عام طور پہ مناظرہ ہوتا ہے، اور جب مناظرہ ہے عبارات اکابر پہ اس کا طرز کیا اختیار کرنا چاہیے، ایک ہے اس عبارت کی وضاحت کیا، میں وہ اخیر میں عرض کرتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ عبارات اکابر پر آپ مناظرہ کیسے کریں گے۔ اگر کسی بریلوی سے آپ کی گفتگو ہو سکتی ہے آسان لہجے میں، تاکہ جس کو عام بندہ بھی سمجھ سکے، طالب علم بھی سمجھ سکے، عالم بھی سمجھ سکے، وہ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے وہ سمجھے۔ عبارات اکابر یہ صرف 4 عبارتیں نہیں ہیں،
4 عبارتوں سے ہٹ کر اور بھی کئی عبارات وہ پیش کرتے ہیں، جیسا اکابر علماء دیوبند کے خوابوں پر اعتراضات کرتے ہیں، مولانا تھانوی کے ملفوظات پر اعتراضات کرتے ہیں، اسی طرح دارالعلوم دیوبند کی کچھ اصولوں پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اس طرح کی وہ سینکڑوں عبارات بن جاتی ہیں جن پہ وہ اعتراضات کرتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ اس سے پیچھے شاشمیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کچھ عبارات لے آتے ہیں، تو ان سب پر ان لوگوں نے کیا کیا؟ اعتراضات کیے۔ اور مولوی احمد رضا خان نے خصوصاً اکابر اربع یعنی 4 اکابر کے بارے میں حضرت مولانا نوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ، ان حضرات کے بارے میں لکھا کہ من شک فی کفرہم وعذاب فقد کفر، یہ لوگ بھی کافر ہیں، جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ یعنی اتنا سخت فتویٰ مولوی احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں بھی دیا، فتاوی رضوی میں بھی دیا، السنیت العنیفہ فی فتاوی افریقہ میں بھی دیا، عرفان شریعت میں بھی دیا، کئی کتابوں میں اس نے فتویٰ دیا کہ جو ان اکابر اربع ان 4 بزرگوں کی کفر کے بارے میں شک کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اب توجہ رکھنا، آج ہمارے دور میں اس پہ مناظرہ بہت آسان ہے۔ کیسے؟ اب قریب میں کتاب چھپی ہے، کتاب کا نام ہے معرفت، لکھنے والا ہے فقیر محمد رضوان داودی، بریلوی مولوی ہے۔ اس کتاب پر 36 بڑے بڑے بریلوی دارالفتاؤں کے بریلوی مفتیان کرام کے دستخط موجود ہیں۔ کتنے؟ 36 مفتیان کرام کی اس کتاب پر دستخط موجود ہیں۔ اس میں لکھتا ہے، یعنی گویا یوں سمجھیے معرفت نامی کتاب یہ ان کی ایک صلح کی کوشش ہے، یعنی بریلوی کوشش کر رہے ہیں کہ دیوبندی اور بریلوی اختلاف ختم ہو جائے، دیوبندی اور بریلوی صلح ہو جائے۔ اب صلح کی کوشش کیسے کی ہے؟ وہ کوشش یوں کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیوبندی اور ہمارا عقائد میں اختلاف نہیں ہے، دیوبندی اور ہمارا بدعات اور مسائل میں اختلاف نہیں ہے، وہ فقط تعبیر کا اختلاف ہے، وہ نزاع لفظی ہے۔ دیوبندیوں اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف 3 عبارات میں ہے۔ کتنی عبارات میں؟ 3 عبارات میں۔ کون سی؟ حضرت نانوتوی، حضرت سہارنپوری اور حضرت تھانوی۔ حضرت گنگوہی کی عبارت کو انہوں نے نکال دیا۔ یہ 36 علماء حضرت گنگوہی کی عبارت کو نکال رہے ہیں، کیوں؟ انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے خان صاحب نے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ وہاں تو عبارت ہے ہی نہیں۔ جب مولانا مرتضیٰ حسن چاندپوری خود مولوی احمد رضا خان کے پاس گئے، کہا خان صاحب حسام الحرمین میں آپ نے لکھا کہ حضرت گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے اللہ جھوٹ بولتا ہے، وہ عبارت کہاں ہے؟ مجھے عبارت دکھاؤ۔ یہ لو فتاوی رشیدیہ، مجھے وہ عبارت نکال کر دکھاؤ۔ چلو باقی 3 کتابوں میں عبارات کو آپ نے ان کا ترجمہ غلط کیا ہے، عبارات کو آپ نے خلط ملط کی ہے، آپ نے آگے پیچھے کیا ہے، تقدیم تاخیر کی ہے۔ یہ تو وہ عبارت ہے صرف اس کا وجود ہی نہیں ہے، کہاں ہے یہ عبارت؟ اب وہ لاجواب ہو گیا اور وہ کہنے لگا اصل میں جو رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ تھا نا وہ مجھ سے گم ہو گیا، وہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس لیے ان 36 علماء موجودہ بڑے بڑے جو اس وقت کے ان کے دارالفتاء ہیں، ان کے مفتیان کرام ہیں، انہوں نے اس عبارت گنگوہی کی اس عبارت کو ختم کر دیا اور 3 عبارتیں بچیں، اور کہتے ہیں اب دیوبندی اور ہمارا اختلاف کتنی عبارتوں پر ہے؟ توجہ رکھنا، کتنی عبارتوں پر ہے؟ 3 عبارتوں پر ہے۔ اور گویا 4تھی عبارت حضرت گنگوہی کو نکال کر انہوں نے حضرت گنگوہی کے اسلام کو قبول کر لیا، حضرت گنگوہی کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، جو ان 4 اکابر کے کفر میں شک کرے گا، ان میں حضرت گنگوہی بھی شامل ہے، حضرت گنگوہی کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ 36 موجودہ علماء حضرت گنگوہی کے کفر میں کیا شک کر رہے ہیں؟ حضرت گنگوہی کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اب 2 باتیں ہوں گی، یا تو مولوی احمد رضا خان کے فتوے کی روشنی میں یہ 36 علماء کافر ہو جائیں گے کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں من شک فی کفر وعذاب فقط کفر، یا پھر ان کو ماننا ہوگا کہ خان صاحب نے ایک مسلمان کو، ایک عالم کو کافر کہا ہے، اور ظاہر ہے کسی مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ اب 2 باتیں ہوں گی، یا خود ان کو اپنے آپ کو کافر ماننا پڑے گا، یا پھر کس کو؟ احمد رضا خان کو کافر ماننا پڑے گا، اسی پر بات ختم ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو معرفت نامی کتاب کو آپ سامنے رکھ لیں گے کہ معرفت نامی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، اب اس پر آپ خود فیصلہ دیں۔ اب کیا اس میں کون سی عبارت کو، یعنی حضرت گنگوہی کو کی عبارت کو جو انہوں نے نکالا ہے، اب اس بنیاد پر یا 2 باتیں ہوں گی، یا وہ گیا یا یہ گیا۔ اب ان میں سے کوئی ایک جائے گا، یعنی یہ اکابر علماء دیوبند کی کرامت ہے کہ وہ خان صاحب نے اتنی محنت کے ساتھ جو ایک تکفیری مشین کھڑی کی تھی اکابر علماء دیوبند کے خلاف، وہ خود کیا ہے؟ ان پر جا کر لگی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات تحذیر الناس کی عبارت ہے۔ جہاں تک بات ہے تحذیر الناس کی، اب تحذیر الناس پر گفتگو کا طرز سمجھیں۔ ایک ہے تحذیر الناس کی اس عبارت کا علمی جواب، میں وہ اخیر میں عرض کرتا ہوں، اگر آج نہ موقع بچا تو کل کر لیں گے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے اس پہ گفتگو کیسے کرنی ہے۔ تحذیر الناس چونکہ پہلی بار نانوتوی کی آ رہی ہے۔ اب نمبر 1،
3 کام آپ نے کرنے. نمبر 1، سب سے پہلا مطالبہ یہ کرنا ہے، مثلا یہ ہے حسام الحرمین جو مولوی احمد رضا خان نے لکھی، یہ ہے حسام الحرمین، یہ ہے تحذیر الناس. حسام الحرمین میں جو عبارت مولوی احمد رضا خان نے لکھی ہے، اس تحذیر الناس سے وہ عبارت لفظ بلفظ من نوان دکھا دیجیے. بات سمجھ آ گئی؟ حسام الحرمین میں جو اس نے لکھا کہ حضرت نانوتوی کہتے ہیں کہ نبی کے بعد اور نبی آ بھی جائے، آپ کی ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ختم نبوت پہ فرق نہیں پڑے گا، یعنی اور نبی آ سکتا ہے. یہ جو عبارت آپ نے تحذیر حسام الحرمین میں لکھی ہے مولوی احمد رضا خان نے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس عبارت کو کس سے پیش کیا جائے؟ من عن حسام الحرمین سے، تحذیر الناس سے پیش کیا جائے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ یہ عبارت کیسے لکھی ہے؟ حالانکہ تحذیر الناس میں یہ عبارت موجود نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھ لیں، یہ دونوں کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہ تمہید الایمان ما حسام الحرمین، یہ مولوی احمد رضا خان کی ہے. اب اس میں یہ جو عبارت ہے اردو میں کہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور نبی ہو تب بھی آپ کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، یہ جو عبارت صفحہ نمبر 70 پہ لکھی ہے، یہی عبارت آپ لفظ بلفظ تحذیر الناس سے پیش کریں. کس سے پیش کریں؟ تحذیر الناس سے پیش کریں. اب تحذیر الناس سے یہ لفظ بلفظ عبارت پیش نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس نے دھوکہ یہ دیا تھا کہ تحذیر الناس کی 3 عبارتیں تھیں الگ الگ جگہ پہ. ایک عبارت تھی صفحہ نمبر 3 کی، ایک تھی صفحہ نمبر 14 کی، ایک تھی صفحہ نمبر 28 کی. اس خائن نے خیانت یہ کی کہ صفحہ نمبر 3، صفحہ نمبر 14، صفحہ نمبر 28 ان تینوں عبارتوں کو اکٹھا کر دیا. اور اکٹھا بھی ایسے نہیں کیا کہ چلے پہلے صفحہ 3 کی لاتا، پھر 14 کی لاتا، پھر 28 کی لاتا، یا چلو شیعوں کی طرح الٹا شروع ہو جاتا، پہلے 28 کی لاتا، پھر 14 کی لاتا، پھر 3 کی لاتا. اس نے کیا کیا؟ پہلے صفحہ نمبر 14 کی، پھر 3 کی، پھر 28 کی، ان تینوں عبارتوں تھوڑے تھوڑے ٹکڑے اٹھا کر اکٹھا کر کے ایک عبارت بنا دی اور کہتے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں یہ لکھے. یعنی اگر آپ یوں کریں، آپ بتائیں اگر کوئی آدمی کسی کی عبارات کو خلط بلط کرے، اس طرح کو کرنا چاہے، تو پھر تو نعوذ باللہ قرآن کریم سے بھی کفر ثابت ہو جائے گا. یعنی ایک آدمی دو عبارت جمع کر لیتا ہے. ایک عبارت ہے قرآن کریم میں ان الابرار، اچھا دوسرے مقام پہ آتا ہے فی نار جہنم. اب یوں کوئی نقل کفر نہ باشد، کوئی یوں کہہ دے کہ ان الابرار فی نار جہنم خالدین، اب آپ بتائیں کفر بن جائے گا نہیں بن جائے گا؟ بن جائے گا. یہ تو کوئی بھی عبارت ہے، یعنی آج ہمارا ویڈیو کا زمانہ ہے، ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے، آپ کتنے کلپ وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، کسی کے نے وہ آدھا کلپ لے لیا وہاں سے، آدھا وہاں سے لے لیا، اس کو اکٹھا کر دیا. اب وہ کلام ایک مضحک خیز سا بن جاتا ہے، مزاحیہ بن جاتا ہے، ایک عجیب سی گفتگو بن جاتی ہے. تو اس نے یہ کام کر کے یوں کر کے 3 باتوں کو اکٹھا کیا. اور یہی وجہ ہے جن لوگوں نے اصل تحذیر الناس پڑھی، اللہ اکبر، اصل تحذیر الناس جن لوگوں نے پڑھی ہے، وہ جھوم اٹھے. اور جیسے پیر کرم شاہ الازہری، پیر کرم شاہ ان کے جماعت کے بہت بڑے عالم تھے، جب انہوں نے تحذیر الناس پڑھی، تحذیر الناس پڑھنے کے بعد اس پر اپنے تاثرات لکھے اور ایک کتاب لکھی، ایک رسالہ لکھا. رسالے کا نام ہے تحذیر الناس میری نظر میں. یہ لکھنے والا کون ہے؟ پیر کرم شاہ بھیروی. کہتے ہیں تحذیر الناس میری نظر میں، لکھتا ہے کہ میں جب تحذیر الناس کو پڑھتا چلا گیا، میرا دل اس کے نبوت میں جھومتا چلا گیا. اور کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا معنی بیان کرنے میں مولانا نانوتوی رحمہ اللہ نے ختم نبوت کے جو دو معنی بیان کیے، ختم نبوت زمانی، ختم نبوت مرتبی. ختم نبوت کا معنی بیان کرنے میں مولانا قاسم نانوتوی کی نظر وہاں پہنچی ہے جہاں بڑوں کی نظر نہیں پہنچی. یہ کون کہہ رہے؟ پیر کرم شاہ. تو جب ان کے اپنوں نے جو کچھ معتدل تھے، انہوں نے جب ان کتابوں تحذیر الناس اصل کو پڑھا، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے واقعتاً تحذیر الناس کے اندر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کمال کر دیے. اب دیکھو نا، مماتیوں نے آب حیات کو پڑھا نہیں، یا پڑھا ہے تو سمجھا نہیں، انہوں نے کہا حضرت نانوتوی موت کے منکر ہے. حالانکہ حضرت نانوتوی موت کے منکر ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں موت آئے، اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں. اسی طرح یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ختم نبوت کے منکر ہیں. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہے، بلکہ آپ ختم نبوت کی 2 قسمیں بنانا چاہ رہے ہیں. اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام نبوت، مرتبہ نبوت کو ایک اور انداز کے اندر پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح ان کا پیر قمر الدین سالوی ہے. اچھا، جب یہ پیر کرم شاہ ازہری نے یہ لکھی نا تحذیر الناس میری نظر میں، تو اس میں نانوتوی کی تعریفیں کی، تو بریلویوں کی طرف سے کتابیں آنا شروع ہو گئی. پیر کرم شاہ کی کرم فرمائیاں، پیر کرم شاہ کی
کرم فرمائیاں، یعنی پیر کرم شاہ نے کیوں مولانا ندوی کی تعریف کر دی؟ یہ ہمارے اتنی جماعت کے بڑے عالم تھے۔ اچھا، خواجہ قمر الدین سالوی نے لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو عبارت ہے ختم نبوت کے 2 معنی بیان کرنے والی، یہ عبارت بالکل ٹھیک ہے، مجھے تو اس میں کوئی کفر نظر نہیں آتا یہ بات۔ اس طرح یہ جو بچوں کے اسلام میں لکھا کرتے تھے نا، اشتیاق احمد، جن کا نام قلمی نام تھا عبداللہ فرانی، آپ نے شاید پڑھا ہوگا، وہ سیرت النبی قدم بقدم اور خلافت راشدہ قدم بقدم، سیرت المحال المؤمنین قدم بقدم لکھا کرتے تھے۔ تو ایک رسالہ چھپتا ہے بہاولپور سے، تسکین الصدور اس کا نام ہے، رسالے کا نام ہے۔ ایک تسکین الصدور کتاب ہے شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس چڑھ کر وہ رسالہ تھا، اس میں ایک واقعہ نقل کیا۔ اشتیاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ میں لاہور میں تھا، ہائی کورٹ کا میں وکیل تھا۔ کہتے ہیں کہ لاہور میں وہاں ہم 3 دوست تھے، جب وقفہ ہوتا ہے نا ٹی بریک، اس میں ہم تینوں اکٹھے بیٹھا کرتے تھے۔ تو اس بریک میں ہم جو ایک جیسے گراسی پلاٹ ہوتے وہاں چلے جاتے اور وہاں گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسے بات چل پڑی، تو باتوں میں نا کوئی بات آ گئی، میں نے مولانا قاسم ندوی رحمہ اللہ کا نام لے لیا۔ جو میرا دوست تھا نا، وہ مجھے کہنے لگا یار چھوڑو قاسم ندوی کا نام، وہ تو کافر تھا، وہ تو منکر ختم نبوت تھا، اس نے ایسی تحریرات لکھی ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت کر دیا۔ اس نے بڑی سخت بات کہہ دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بندہ بڑا سمجھدار ہے، زیرک ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ خیر میں نے اس سے گفتگو کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے کہا چلیں، آپ جس شخص کا نام لے رہے ہیں اور اس کی کتاب جو تحذیر الناس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ختم نبوت کے انکار ہے، وہ تحذیر الناس آپ نے خود پڑھی ہے؟ کہتے ہیں میں نے خود تو نہیں پڑھی، ہماری جماعت کے عالم مولانا رضا خان نے صراحت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ کافر تھا اور اس نے ختم نبوت کے انکار کیا۔ میں نے کہا چلیں میں کل انشاءاللہ آپ کو کتاب لا کر دے دوں گا، لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے، آپ ذہین آدمی ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ وہ پڑھ لو گے تو آپ کے سامنے بات کھل جائے گی۔ میں اگلے دن کتاب میں نے مکتبے سے خریدی، میں نے آ کر اس وکیل اشتیاق احمد صاحب کہتے ہیں، میں نے اس وکیل کو آ کر کتاب دے دی۔ میں نے کہا آپ جانا، وقت نکال کر 2-2.5 گھنٹے لگیں گے، آپ کی کتاب پڑھ، آپ یہ کتاب پڑھ لو۔ کتاب لے کر چلے گئے۔ اگلے دن ہوا تو وہ نہ آیا، تو ہم نے سمجھا بھائی شاید مصروفیت ہوگی، کام ہوگا، کوئی نہیں آیا۔ ظاہر فون کا دور تو تھا نہیں کہ میں موبائل فون کر لیتا۔ جب تیسرا دن آیا پھر وہ نہ آیا۔ جب نہ آیا تو میرے ذہن میں ایک بات یہی، پتہ نہیں میں نے کتاب دے دی اور وہ شاید اس عنوان کو فرقہ واریت کو عنوان دے کر جو ہے، چونکہ یہ اس طرح کے لوگ ان عنوانوں پر گفتگو نہیں کرتے، فرقہ واریت سمجھتے ہیں اس عنوان پر گفتگو کرنے کو، تو شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، نالاں ہو کر چلا گیا، کیا ہوا۔ خیر میں نے کہا کہ میں نے اپنے دوسرے دوست کو کہا چلے یار اس کے گھر چلتے ہیں، جا کر اس سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں آ رہا 2 دن سے۔ ہم اس کے گھر گئے، جب گھر پہنچے تو اس کی بیٹی یا بیوی باہر نکلی، اس نے کہا کہ جی وہ تو کل پرسوں سے بیمار ہے اور وہ ادھر ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ہسپتال میں داخل ہے۔ تو ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پرسوں آئے تھے عدالت سے، ایک کتاب لے کر آئے تھے، چھوٹی سی کتاب انہوں نے دکھائی، ایک یہ کتاب تھی، یہ لے کر آئے تھے، یہ کتاب پڑھتے رہے، روتے رہے، اٹیک ہوا، ہسپتال میں چلے گئے، اب وہاں داخل ہے۔ اچھا تیسرا چوتھا دن آیا، ہمیں خبر پہنچی وہ فوت ہو گئے، انتقال کر گئے۔ ہم گئے تکفین تجہیز تدفین سے فارغ ہوئے، فارغ ہو کر میں ان کی بیوی سے جا کر ملا۔ میں نے کہا کہ ان کا بھائی کا کیا مسئلہ بنا؟ اچانک وہ تو بالکل ماشاءاللہ نوجوان صحت مند ٹھیک ٹھاک تھے، کیا ہوا اچانک ان کو؟ کہتے ہیں کہ بس اس کتاب کی وجہ سے وہ چلے گئے۔ ہوا یہ کہ آج سے 3-4 دن پہلے وہ کہیں سے کتاب لے کر آئے تھے، پتہ نہیں مکتبے سے لی کہاں سے لی، میں تو سمجھ رہا تھا کتاب تو میں نے دی تھی، تو کتاب لے کر آئے، کتاب انہوں نے پڑھی۔ کتاب پڑھنے کے بعد کتاب پڑھتے رہے، جب کتاب پڑھ رہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے، یعنی ظاہر ہے وہ ایک وکیل آدمی تھے، اچھی اردو سمجھتے تھے، کتاب اردو میں ہے، کوئی عربی میں تو ہے نہیں کوئی مشکل، تو کتاب پڑھتے رہے۔ آخری جو جملے تھے نا ان کے وہ یہ تھے، مجھے بھی کہتے ہیں بیٹی کو بھی کہتے ہیں، بیٹا نہیں تھا ان کا، مجھے بھی بلایا بیٹی کو بلایا، کہتے ہیں کہ اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے مولوی احمد رضا خان کی وجہ سے ساری عمر جس عاشق رسول کو کافر کہا ہے، جس عاشق رسول جس کی کتاب آج پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا کی قسم اس سے بڑا عاشق رسول دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ختم نبوت کی جو تشریح اس بندے نے کی ہے اور جس طرح مقام نبوت اس قاسم ندوی نے ثابت کی ہے، ایسا مقام نبوت کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ اتنی واضح تشریح اور اتنی صریح، اور حضرت ندوی نے آگے خود جا کر لکھا ہے ختم نبوت زمانی کا منکر کافر ہے، ختم نبوت زمانی کا منکر، وہ حضرت خود کافر بھی کہہ رہے۔ اتنی صریح حوالہ جات کے باوجود ہماری جماعت جس کو ہم نے ساری عمر فالو کیا، وہ اس کو ان پر فتوی کفر لگاتا رہا، اور میں ساری عمر اس بندے کا نام بھی سننا نہیں گوارا کرتا تھا۔ تو یہ گواہ رہنا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کو بھی گواہ بناتا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو میں اس بندے کا بغض لے کر اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔
کہتے ہیں یہ بات کہی انہوں نے، ایسی چوٹ لگی ان سے برداشت نہیں، اٹیک ہوا، ہم اسپتال لے کر 2 دن بعد فوت ہو گئے۔ یعنی آپ اندازہ کریں جن لوگوں نے اصل کتاب کو پڑھا ہے وہ یہاں پہنچے، تو جنہوں نے نہیں پڑھا یا پڑھا ہے تو ماں تعصب اور اچھا پھر ہمارے اکابر کی اتنی وضاحتیں آ چکی آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ کل ہی کی بات ہے، کل ان کا پیپر تھا، یہ بریلوی جماعت اپنا مدرسہ ہے ہندوستان کے اندر، منظر الاسلام بریلوی احمد رضا خان کا، تو جلالین یعنی سادسہ کی کلاس کا پیپر ہے۔ اب سادسہ کی کلاس کے پیپر میں 8 سوال کیے گئے، 8 سوال میں سے 4 سوال انہوں نے اکابر علماء دیوبند کی تکفیر پر کیے، یہ کل کی بات ہے۔ یعنی اتنی وضاحتیں آ چکی ہمارے اکابر کی طرف سے، اتنی وضاحتیں آ چکی ہیں، خود کتاب کے اندر بھی آپ وہ کفر نہیں دکھا سکتے، لیکن اس کے باوجود وہیں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں، وہاں سوال لکھ رہے ہیں کہ اکتبو کفریات رشید احمد الجنجوہی، اکتبو کفریات قاسم نانوتوی فی ضوء تحذیر الناس کی روشنی میں قاسم نانوتوی کی کفریات لکھو اور اس پر احمد رضا خان کے طرز پر گفتگو کرو۔ یہ پیپر آج بھی دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، چلیں بات آ گئی، میاں والی کے گزرے ہیں، سیاسی آدمی تھے، عبدالستار خان نیازی، وہ سیاسی تھے، مولوی نہیں تھے اتنے، لیکن نا ان کی کوشش تھی کسی زمانے میں کہ دیوبندی بریلوی اتحاد ہو جائے، یہ دیوبندی بریلوی جو فاصلے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ اب اس کو انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے اتحاد بین المسلمین کا 4 نکاتی فارمولہ۔ بھارت نے کئی نکات پیش کیے، ان میں ایک نقطہ یہ پیش کیا کہ دیوبندی بریلوی کا اتحاد ہو سکتا ہے اگر ہم چند شخصیات کو متعین کر لیں، چند شخصیات کی عبارات کی روشنی میں ہم متحد ہو سکتے ہیں۔ کون سی شخصیات؟ کہتے ہیں نمبر 1 حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، نمبر 2 شاہ ولی اللہ، نمبر 3 حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ اگر ہم ان 3 شخصیات پر متفق ہو جائیں، ان کی عبارات کو لے لیں، جو یہ کہیں ان پہ ہم بھی سائن کر دیں، وہ بھی سائن کر دیں، بس ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بالکل بہت اچھا، ہم تو تیار ہیں۔ آپ نے کہا نا کہ 4 آپ نے جو شخصیات پیش کی ان میں ایک نام حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، ایک نام کس کا ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حاجی صاحب فرما رہے ہیں قیامت کے دن مجھ سے میرا اللہ پوچھے گا حاجی امداد اللہ کیا لائے ہو؟ میں کہوں گا یا اللہ قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کو لایا ہوں۔ کس کو لایا ہوں؟ قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کو۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مغفرت کے لیے جن شخصیات کو وسیلہ بنا رہے ہیں، جن کا واسطہ پیش کیا، انہوں نے ایک نام کس کا ہے؟ حضرت نانوتوی اور گنگوہی کا، اور اس نانوتوی اور گنگوہی کو تمہارے مولوی صاحب کافر کہہ رہے ہیں۔ کتنی صریح بات ہے۔ اس طرح یعنی کئی آپ اکابر دیکھیں گے۔ اب انہوں نے فقیر محمد جیلمی صاحب رحمہ اللہ جنہوں نے ہدایت الحنفیہ لکھتے ہیں، بریلوی علماء کہتے ہیں یہ ہمارے تھے۔ جب یہ شرف قادری نے تذکرہ اکابر اہل سنت و جماعت لکھا تو اس میں اس نے فقیر محمد جیلمی صاحب رحمہ اللہ کو اپنے علماء میں شمار کیا، یہ ایک الگ بات ہے، ان کے نہیں تھے۔ اب ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تمہارے عالم تھے، اچھی بات ہے۔ پھر فقیر محمد جیلمی صاحب نے جب مولانا نانوتوی کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو مولانا نانوتوی کا نام قاسم لکھنے سے پہلے آپ کو 16 القاب دیے۔ کتنے القاب دیے؟ 16 القاب دیے، حجت اللہ الارض، حجت الاسلام، فلاں، قاسم العلوم، اس طرح کے 16 القاب دینے کے بعد نانوتوی کا نام لے کر آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا سب سے پہلی بات کیا ہوگی؟ آپ کیا کرو تعدیل الناس سے؟ سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ تعدیل الناس سے یہ عبارت من نوعاً پیش کرو، جیسے لکھی گئی ویسے پیش کرو۔ نمبر 2 حضرت نانوتوی کا قصور کیا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، توجہ رکھنا میں بڑے اختصار سے بات کو پورا کرتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتم النبیین کے 2 معنی بیان کیے۔ خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ختم نبوت کے آپ نے 2 معنی بیان کیے۔ عام علماء خاتم النبیین کا معنی بیان کرتے آ رہے تھے ختم نبوت زمانی، ختم نبوت زمانی۔ آپ فرما رہے ہیں ختم نبوت زمانی کے ساتھ ساتھ ختم نبوت مرتبی بھی ہے، یعنی آپ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں، جس کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے سمجھایا کہ ایک ہوتا ہے موصوف بالذات اور ایک ہوتا ہے موصوف بالعرض۔ موصوف بالذات یہ ہے کہ وصف اسی سے شروع ہو اسی پر ختم ہو جائے، سورج کی روشنی سورج سے شروع ہوتی ہے سورج پر ختم ہو جاتی ہے، اور وصف بالعرض یہ ہے کہ کسی کے واسطے سے وہ وصف پہنچے۔ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، کس کے واسطے سے ہے؟ سورج کے واسطے سے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک نبوت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی ہے، ایک نبوت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان تمام انبیاء
ان کی جو نبوت ہے یہ نبوت بالعرض ہے، اور آپ کی جو نبوت ہے نبوت بالذات ہے۔ کیا معنی؟ کہ ان انبیاء کو جو نبوت ملی وہ آپ کے واسطے سے ملی ہے، ان کو جو نبوت ملی ہے وہ کس کے واسطے سے ملی ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود نبوت میں سب سے پہلے ہے اور ظہور نبوت میں آخر میں۔ حضرت مثال سمجھائی پرکار کے ساتھ، ریاضی کے اندر پرکار، فرمایا دیکھو پرکار کا نقطہ ہے نا، آپ کیا کرتے ہو، یوں پرکار سے پھرتی ہے، پرکار کا وہ جو نقطہ سا ہوتا ہے سوئی سی وہ پہلے لگتی ہے، پھر اس کو پھرنے کے بعد کیا بنتا ہے، دائرہ بنتا ہے۔ گویا اس دائرے کی بننے کی وجہ کیا ہے، وہ نقطہ ہے۔ اب دیکھو یہ نقطہ لگنے میں وجود میں پہلے ہے لیکن ظاہر ہونے میں بعد میں۔ دیکھو نقطہ پہلے لگتا ہے پھر دائرہ بنتا ہے، پھر آپ پرکار اٹھاتے ہو پھر نقطہ نظر آتا ہے، ایسا ہوتا ہے نہیں۔ دیکھو یہ جو نقطہ ہے جو دائرے کے درمیان میں، جس سے آپ کہتے ہو مرکز دائرہ، مرکز دائرہ وجود میں اول ہے، ظہور میں آخر ہے۔ اسی طرح دائرہ نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز نبوت ہیں، مرکز نبوت وجود میں اول ہے، ظہور میں بعد میں۔ یعنی آپ اس وقت بھی نبی تھے جب تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام، خود فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ختم نبوت زمانی بھی ہے، یعنی ختم نبوت کا معنی آپ زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی، آپ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں۔ کیا معنی؟ آسان انداز میں اوصاف آپ سے نکلتے ہیں اور بقیہ انبیاء کو ملتے ہیں۔ دنیا کا کوئی وصف ہوگا وہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکلے گا، آپ اصل ہیں، اور پھر بقیہ انبیاء میں کیا ہوگا، تقسیم ہوگا۔ دیکھو وہ جو مشہور واقعہ ہے زلیخا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مصر کی عورتوں نے جب حسن یوسف کو دیکھا تھا تو انگلیوں کو کاٹ ڈالا تھا، اگر وہی عورتیں حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا لواحی ذلیخۃ لو رأینا جبینہ لآثرنا قطع القلوب علی الید۔ امی جان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگی کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر حسن محمد کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹ ڈالتی۔ توجہ رکھنا، حسن یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹی ہیں، حسن محمد کو دیکھتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ اب یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے۔ اب اس جملے کی تشریح استاد محترم حضرت شیخ طریقت متکلم اسلام حفظہ اللہ وہ اپنے انداز میں اس پہ دلیل پیش کرتے ہیں، فرماتے ایک ہے ان کا جملہ، ایک اس پر دلیل کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ حسن یوسف کو دیکھا تو انہوں نے انگلیوں کو کاٹا ہے، حسن محمد کو دیکھتی تو دلوں کو کاٹتی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک ہے مرکز نبوت، ایک ہے مرکز نبوت، ایک ہے شاخ نبوت، یا ایک ہے مرکز حسن، ایک ہے شاخ حسن۔ چونکہ اوصاف اللہ کے نبی سے نکلتے ہیں اور تمام اوصاف پھر بقیہ انبیاء کو تقسیم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی سے نکلتے ہیں۔ اب مرکز حسن اور ایک ہے شاخ حسن، ادھر انسانی اعضاء میں ایک ہے مرکز بدن اور ایک ہے شاخ بدن۔ مرکز بدن وہ ہے دل، انسانی دل کا، انسانی جو بدن ہے اس کا مرکز کیا ہے؟ وہ دل ہے، اور ایک ہے شاخ بدن، شاخ بدن میں ہاتھ ہے، آنکھ ہے، پاؤں ہے، ناک ہے، یہ شاخ بدن۔ اور ایک ہے مرکز نبوت، مرکز حسن، ایک ہے شاخ حسن۔ جو مرکز حسن ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آگے اس کی شاخیں تقسیم ہوئی، ان شاخ میں سے ایک شاخ حسن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ فرمانے لگے، حضرت ساجی فرماتے ہیں کہ جب مصر کی عورتوں نے شاخ حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو شاخ بدن انگلیوں کو کاٹ ڈالا، اور یہی زنان مصر، یہی مصر کی عورتیں جب مرکز حسن نبوت نبی الانبیاء کو دیکھتی تو مرکز بدن قلب کو کاٹ ڈالتی۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا فلسفہ یہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں آپ ختم نبوت کا ایک معنی نہیں، دو معنی بیان ہیں۔ ختم نبوت کا معنی ختم نبوت مرتبی بھی ہے، ختم نبوت کا معنی ختم نبوت زمانی بھی ہے۔ میں بات کو آگے چلاتا ہوں۔ سوال یہ ہے، ختم نبوت کے دو معنی بیان کرنا، حضرت نانوتوی کا یہی جرم ہے نا کہ ختم نبوت کے دو معنی بیان کیے۔ سوال یہ ہے کہ ختم نبوت کے دو معنی بیان کرنا، زمانی کے علاوہ مرتبی بیان کرنا، آپ نے ایک معنی مرتبی بیان کر دیا، یہ مرتبی کا معنی بیان کرنا یہ کفر ہے یا اسلام؟ توجہ، یہ ان سے ہم پوچھ رہے ہیں یہ کفر ہے یا؟ اگر کہتے ہیں اسلام پھر اشکال ختم، پھر حضرت نانوتوی کو کیوں دیر پاس لاتے ہو
جب خود کہہ رہے ہو اسلام ہے تو بات ختم. اگر کفر ہے تو پھر ہم ایک نہیں, ہم چند علماء پیش کرتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا یہ معنی مرتبی بھی کیا ہے. ختم نبوت کا معنی زمانی کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہے, مرتبی بھی کیا ہے. مثلا علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ نے نسیم الریاض نامی کتاب لکھی ہے, اس میں انہوں نے ختم نبوت کا معنی ختم نبوت مرتبی کیا ہے. اس طرح علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ نے المعتمد شرح معتقد کے اندر اس ختم نبوت کا معنی کیا کیا, ختم نبوت مرتبی کیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر مولوی احمد رضا خان صاحب کے والد صاحب مولوی نقی علی نے کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرح. علم نشرح کی شرح میں کتاب لکھتا ہے اور آیت ورفعنا لک ذکرک, اس آیت کی شرح میں کہتا ہے ختم نبوت دو ہیں, ایک ختم نبوت مرتبی ہے, ایک ختم نبوت زمانی ہے. تو جو معنی مولانا نانوتوی نے کیا یہی معنی مولوی صاحب کے والد صاحب بھی کر رہے ہیں. تو جو فتویٰ مولانا نانوتوی کے آئے گا وہی فتویٰ خان صاحب کے والد صاحب پر بھی آئے گا. اگر یہ اسلام ہے پھر نانوتوی پر اشکال ختم. اگر یہ معنی کفریہ ہے اعاذنا اللہ جیسا کہ انہوں نے باور کرایا ہے تو پھر بتاؤ اس پر کیا فتویٰ لگاؤ. بات سمجھ آ گئی. اور تیسری بات دیکھیں, ہماری یہ جو کتاب تھی تحذیر الناس یا دیگر جتنی بھی کتابیں تھیں یہ کس زبان میں تھی؟ بولتے نہیں ہیں. کس میں تھی؟ اردو میں. جب عرب کے علماء کے سامنے پیش کی گئی تو کس زبان میں پیش کی گئی؟ عربی میں. اور اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کی عبارت پر فتویٰ کفر لگا رہے ہیں, کسی کی عبارت کی تکفیر کر رہے ہیں, تو وہاں ضروری یہ ہے کہ وہ عبارت اسی کی اپنی ہو, اس کا ترجمہ وغیرہ نہ کیا گیا, وہ عبارت اس کی اپنی ہو. دیکھیں جب کنز الایمان کے ترجمے پر عرب کے علماء نے پابندی لگائی تھی, یہ غالباً 81, 82, 83 اس کے لگ بھگ کی بات ہے. کنز الایمان پہ ہمارے علماء کی طرف سے خط گیا کہ اس کے اندر نا کفریہ عبارتیں ہیں, اس کے اندر اس طرح کی عبارتیں ہیں, اس پہ کیا لگا دو, پابندی لگا دو. اچھا, عرب کے علماء نے پابندی لگا دی. جب عرب کے علماء نے پابندی لگائی تو یہاں سے بریلوی عالم صاحبزادہ حمید الدین سالوی صاحب نے عرب کے علماء کو خط لکھا, اور خط لکھنے کے اندر کہتا ہے کہ ہماری کتاب کنز الایمان وہ تو اردو میں تھی, ہماری کنز الایمان کس میں تھی؟ اردو میں تھی, اور آپ نے چند لوگوں کو کہنے پر ہماری کتاب کو گستاخانہ کہہ کر ہماری کتاب پہ پابندی لگا دی ہے. جب ہماری کتاب اردو میں تھی تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کے عربی میں ترجمہ کرنے کے بعد آپ اس کو بنیاد بنا لیں؟ ہم کہتے ہیں سالوی صاحب جو بات آپ ان کو آج کہہ رہے ہیں, آج سے جو ہے تقریباً 80 سال پہلے یا 75 سال پہلے آپ کے جماعت کے بانی خان صاحب یہی کام کر چکے ہیں کہ ہماری کتابیں اردو میں تھی, انہوں نے عربی ترجمہ کر کے فتویٰ کفر لگایا تھا. بات سمجھ آ گئی. الغرض حسام الحرمین کے حوالے سے گفتگو کرنا اس اعتبار سے بہت آسان ہے, کوئی گفتگو مشکل نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی ہے یہ تحذیر الناس کے حوالے سے کہ جن حضرات نے حضرت نانوتوی, کیونکہ مولوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ من شک فی کفر معذاب فقط کفر, جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. سوال یہ ہے جن مولویوں نے, پیر کرم شاہ نے, مولانا فقیر محمد جیلمی صاحب نے, مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے, اب توجہ رکھنا حاجی صاحب بھی اپنا کہتے ہیں, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو بریلوی علماء کیا کہتے ہیں؟ اپنا کہتے ہیں. اب وہ ہو گئے, اس طرح خواجہ قمر الدین سالوی ہو گئے, اور وہ ایک برکاتی تھے عبد القادر برکاتی, وہ یہ کوئی کافی علماء بن جاتے ہیں جنہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر اس عبارت کی بنیاد میں فتویٰ کفر نہیں لگایا. انہوں نے کہا نہیں یہ عبارت جو ہے یہ تو کفر یا شرک نہیں بنتی, یہ عبارت بالکل واضح ہے, صاف ہے, اس میں کوئی ہمیں کفر نظر نہیں آ رہا. تو اب آپ بتائیں, چونکہ مولوی صاحب کا فتویٰ یہ تھا کہ جو کفر میں شک کرے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اب آپ بتائیں ان اکابر, ان علماء پر آپ کا کیا فتویٰ ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی. تحذیر الناس پہ گفتگو کر لو گے تو کیا سب سے پہلی بات یہ ہے من نوعاً یہ عبارت پیش کیجئے, من نوعاً کیا پیش کیجئے؟ یہ عبارت پیش کیجئے. نمبر 2, اس عبارت میں حضرت نانوتوی کا قصور صرف اتنا ہے بقول تمہارے, انہوں نے ختم نبوت کے 2 معنی بیان کیے, ختم نبوت مرتبی اور ختم نبوت زمانی. اگر یہ دوسرا معنی بیان کرنا کفر ہے, اسلام میں تو بات ختم, اگر کفر ہے تو یہ فتویٰ سب سے پہلے مولوی صاحب کے والد صاحب پہ جائے گا جس نے الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرح ورفعنا لک ذکرک کی آیت کے تحت ختم نبوت کے 2 معنی بیان کی. اس طرح یہ فتویٰ کس پہ جائے گا؟ اس سے پہلے علماء علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ پر, علامہ طور پشتی پر, مسلم مولانا روم پر, اور بھی کئی اکابر ہیں جنہوں نے اشارات میں, صراحت کے ساتھ نہیں, اشارات میں ختم نبوت کا یہ معنی بیان کی.
اور اسی طرح یہ، اور تیسری بات یہ ہے، یہ کتاب چونکہ اردو میں تھی اور آپ کے مولوی صاحب نے اس کتاب کو کیا کیا، عربی منتقل کیا، اور جب کنز الایمان پہ پابندی لگی تھی صاحبزادہ حمید الدین سالوی صاحب نے یہی گلہ پیش کیا تھا عرب کے علماء سے، اور کہا تھا کہ دیکھو ہمارے احمد رضا خان کی کتاب عربی میں تھی، اردو میں تھی، اور ان لوگوں نے اس کو عربی میں ترجمہ کر کے آپ کو پیش کیا تھا کہ اس کتاب میں یہ غلطی ہیں، اور کسی کی یعنی زبان میں دوسری زبان میں منتقل کر کے اس سے فتویٰ لینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہی بات ان سے بھی کہتے ہیں۔ پھر ہمارے حضرت کی جو کتاب تھی یہ بھی کس میں تھی؟ اردو میں تھی، اس کی عربی بھی کیا بنائی ہے؟ مولانا احمد رضا خان صاحب نے بنائی تھی۔ تو یہ بڑے اختصار کے ساتھ میں نے تعدیل الناس پر کے حوالے سے چند باتیں کی ہیں۔ باقی جو 3 عبارتیں ہیں فتاوی رشیدیہ کی، حفظ الایمان کی اور براہین قاطعہ کی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی اعتراضات اکابر علماء دیوبند پر، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں، اور کچھ باتیں تعدیل الناس کے حوالے سے رہ گئی ہیں، اگر موقع مل سکا تو انشاءاللہ اس کو بعد میں کر لیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، اپنا اکابر علماء دیوبند کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔